بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ سبق میں ہم نے مفردات کی تختی کو پڑھنے کے 5 طریقوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نقطوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس نقطوں کو لگانے والے کون ہیں اور کس وقت لگے، اور ان کے لگانے کا فلسفہ کیا ہے، 2 کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں، اور اسی طریقے سے نقطے والے حروف اور بغیر نقطے والے حروف، ان کا آپس میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نقطے کب لگے۔ ابتدائے اسلام سے 40 برس تک قرآن کریم بغیر نقطوں کے ہی تھا، کیونکہ وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، ان کے لیے بغیر نقطوں کے پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے ہم اردو زبان والے ہیں، اگر کوئی لفظ بغیر نقطوں کے آ جائے تو ہم سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اس طریقے سے ہوگا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کمی کو زیادہ محسوس کیا جانے لگا کہ وہ لوگ کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، غیر عرب ہیں، ان کے لیے قرآن کریم پڑھنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے اور صحیح غلط کا فرق نہیں کر پا رہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ یہ جو کمی آ رہی ہے قرآن کریم پڑھنے میں، غیر عرب لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے شیوخ نصر بن عاصم، یحییٰ بن یعمر کے سامنے اس فکر کو رکھا اور عبد الملک بن مروان کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ دونوں حضرات ابو الاسود دوئلی کے شاگرد ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نقطے لگائے، تو یہ گویا کہ موجد اول تھے، لیکن یہ جو نقطے اب لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ ترامیم کی گئیں، یا یوں کہہ لیے جائے کہ یہ جدید طرز کے ہیں جو کہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ ان جدید طرزوں پر ان نقطوں کو ڈھالنے والی شخصیت امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ یہ تھا اس کا کچھ پس منظر۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے، 2 نقطے، 1 نقطہ کس ترتیب سے لگائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، دال زال، را زا، عین غین، ان کا آپس میں فرق کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ مثلا زال کے اوپر نقطہ نہ ہو تو دال ہے یا زال ہے، فرق کرنے کے لیے زال کے اوپر نقطہ لگا دیا۔ اسی طریقے سے را زا میں فرق کرنے کے لیے زا کے اوپر نقطہ لگا دیا۔ اسی طریقے سے عین غین اور باقی حروف۔ دوسری چیز، کچھ الفاظ پر نقطے مناسبت سے لگائے گئے ہیں۔ مثلا با، تا، سا لکھنے میں ایک ہی طرح کے تھے تو سب سے پہلے کو 1 نقطہ دے دیا، دوسرے کو 2 دے دیے، تیسرے حروف کو 3 نقطے دے دیے۔ اسی طریقے سے جیم، ہا، خا، پہلے کو 1 نقطہ دے دیا، دوسرا خالی چھوڑ دیا گیا، تیسرے کو بھی 1 نقطہ دے دیا۔ سین، شین، یہ تو صرف 2 ہی لفظ تھے، شین کے 3 نقطے کیوں ہیں؟ اس کے 3 نقطے، اس کے یہ جو دندانے ہیں اس مناسبت سے 3 نقطے ہیں، 1 2 3، اسی دندانوں کی مناسبت سے شین کے 3 نقطے لگائے گئے۔ کاف اور لام میں فرق کرنے کے لیے کاف کے اندر یہ جو نشان ہے اس کو مرکز کہا جاتا ہے، یہ مرکز لگایا گیا۔ اگر یہ مرکز نہیں ہوگا تو کاف اور لام کا فرق نہیں ہو سکے گا۔ مثلا با، لام با، کاف با، اگر یہ مرکز نہیں ہوگا تو معلوم نہیں ہو سکے گا لام با ہے یا کاف با ہے، اس کا فرق اس مرکز نے ہی کیا ہے۔ اور تیسری چیز،
نقطوں والے حروف اور بغیر نقطوں والے حروف میں سے زیادہ طاقتور الفاظ کون سے ہیں؟ مثلا دال میں دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے، دال کے اوپر نقطہ ہے، ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور دال ہے۔ را میں سے را زیادہ طاقتور ہے۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے کلمے میں نقطہ نہیں ہے، گویا یہ تمام الفاظ پاورفل ہیں، طاقتور ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے، تو یہ تمام الفاظ طاقتور ہیں۔ لفظ اللہ، کسی لفظ پر نقطہ نہیں ہے، یہ تمام الفاظ طاقتور ہیں۔ مزید وضاحت کر دوں 5 الفاظ سے، مثلا با، تا، ثا، نون، یا۔ اب ان کے نقطے: با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، نون کے اوپر 1 نقطہ، یا کے نیچے 3 نقطے۔ ان تمام الفاظ کا فرق نقطوں سے ہی کیا جا رہا ہے۔ مثلا ادھر دیکھا جائے، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف۔ اگر یہ نقطہ نہ ہو، با کا، نون کا یا تا کے 2 نقطے، تو ان الفاظ کا فرق نہیں ہو سکے گا کہ یہ با الف ہے، تا الف ہے یا الف ہے۔ ان 5 حروف کا فرق نقطوں نے ہی کیا ہے۔ اسی طریقے سے قاف اور فا، ان کا بھی آپس میں فرق نقطوں نے ہی کیا ہے، کیونکہ جب یہ جملے میں لکھا جائے گا تو ان کی شکل ایک ہی طرح ہوتی ہے۔ مثلا قاف واو، فا واو، لکھنے میں تو ایک ہی طرح ہے، لیکن فرق نقطوں نے کیا ہے۔ 2 نقطوں نے بتلایا کہ یہ قاف ہے، 1 نقطے نے بتلایا کہ یہ فا ہے۔ فا قاف لام، قاف فا لام، ادھر فا پہلے ہے، ادھر قاف پہلے ہے، ادھر قاف بعد میں ہے، ادھر فا بعد میں ہے۔ تو یہ نقطوں سے ہی ہمیں فرق محسوس ہوا کہ یہ فا ہے، یہ قاف ہے۔ تو یہ تھا نقطوں کا مختصر سا پس منظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔